ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم لوگ خیال ہو کہ یہ صالح جو ہے یہ واقع تو اللہ کا بھیجا ہوا؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان کا ہاں ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ غرباء فقراء جنہوں نے جواب دیتے تھے تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا؟ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ فعقروا الناقة، تو انہوں نے کاٹ ڈالا، ہلاک کر دیا، پیچھے کاٹ دی اس ناقہ کی۔ وہ ناقہ جو ہے اس کی خوراک بھی بہت تھی، اللہ کی ناقہ تھی، وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا۔ طے کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تمہارے جو ہے باقی بھور ڈنگر جانور بھیڑیں بکریاں پانی پیئیں گے اور ایک دن پوری ایک جو ہے ناقۃ اللہ یہ پانی پیے گی۔ تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، چنانچہ انہوں نے پھر سازش کی اور ان میں سے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے ایکا کیا، یہ تفصیل بعد میں آئے گی، اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم، اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی۔ وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين، اور یہ اس کو مارنے کے بعد اس کو اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا اچھا ہے صالح اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤ کہاں عذاب، ہم نے تمہاری اونٹنی کو ہلاک کر دی۔ فاخذتهم الرجفة، تو انہوں نے آپ پکڑا ایک زلزلے میں۔ فاصبحوا في دارهم جاثمين، تو پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اپنی بستیوں میں اوڑھے پڑے رہ گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فتولى عنهم، تو حضرت صالح نے ان سے پیٹھ موڑی، ان سے رخ موڑا، چلے وہاں سے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي، اور انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں، کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتے۔ تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ تمہیں خوبصورت باغ دکھائے، بھروں پر چڑھائیں، تمہیں جو ہے تمہارا جوش جو ہے وہ جوش میں تمہارے خون کو لے آئے، نہ زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگوائے، تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں۔ وہ بات کہ کوئی شخص تم سے بھی عقل کی بات کرے، سمجھ کی بات کرے، تمہاری خیر خواہی کی بات کرے تو پسند نہیں۔ یا لوطن، اب یہاں نوٹ کیجئے یہ تین رسول ہیں پری ابراہمک، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، پری ابراہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی۔ اور حضرت لوط جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہے، کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق کے رہنے والے تھے، یہ بھی سامی نسل ہے، یہ بھی سیمیٹک ریس میں سے ہے، اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے، سدوم اور عمورہ، اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے، اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف تجارتی قافلے آتے تھے، ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گزرتے تھے، تو گویا کہ ایک طرح کا جو ہے یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے یہ کیریوان روٹس کا، اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی۔ لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی، حضرت لوط ان میں سے نہیں تھے، اس قوم میں سے نہیں تھے، وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بھتیجے عراق کے رہنے والے، لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباثت پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈومی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے، تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھیے، وہ نکال کر اور یہ سورہ انعام میں رکھ دیا گیا، جوڑ دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ اب بارے رسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے، اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے ضمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ عالم، لیکن قرآن میں صراحت مذکور نہیں ہے، لہذا وہ ایک علیحدہ نوعیت کی شے ہے، وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، یہ اب بال رسل چلے آ رہے ہیں، لہذا یہاں حضرت لوط کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں۔ ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منطقی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب کہ کہا اس نے اپنی قوم سے، جانے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم خود سے نہیں تھے خود۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نہیں کی۔
یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں پہ ہوتا ہو اور بات ہے، لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا، کھلم کھلا کرنا، اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا، یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں۔ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوۃ، تم مردوں کا رزق کرتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو، قانون طبیعت، قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو۔ وما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے، کوئی شرماتے۔ انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوط جو ہے یہ وہاں پر آباد تھے، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کی بیوی بھی تھی، لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی، نہیں جا کے کہیں شادی کی ہے، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے، اس لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے۔ یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے، لیکن ان کا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں، گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہو، صاف ہو، تو انہیں نکالو، ہم جلدے نہیں، ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام؟ اخرجوہم من قریتکم، نکالو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کے بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں، پیچھے رہنے والوں ہی میں۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی، پتھراؤ ہوا ہے بہت سخت، اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے، شہر الٹ گیا ہے، اور یہ شہر تقریباً معدوم ہو گئے پھر، اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے، یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہے قطورہ، ان سے کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، ان میں سے ایک مدین بھی تھے، یہ جا کر آباد ہو گئے خلیج عقبہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ، تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیج عقبہ کا، وہاں یہ قوم آباد تھی، اور ان میں بھی چونکہ وہی کراس روڈ جو ہے، وہ جو ٹریڈ روٹس تھے، کیروان روٹس، جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالن جنوباً راستہ، وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا، کیروان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے، یا مصر سے آتے تھے، لہٰذا یہ جو تھے اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے کیونکہ کراس روڈس کے اوپر واقع تھے، لہٰذا بہت خوشحال ہو گئے، بہت ان کے ہاں بہت نصرت ہوئی مال اور دولت کے اندر، لیکن پھر یہ زندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئی، تو وہاں حضرت شعیب کو مبعوث کیا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو ماپ پورا کیا کرو، اور کیونکہ کاروباری یہ لوگ تھے اور ان کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم ناپ رہے ہیں، کم توڑ رہے ہیں، بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، پری ابراہیم جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، انسان فطرت کے قریب تھا، ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ پڑھتی